کبیرے گناہ کون سے ہیں؟ بے شمار ہیں، میں وہ سارے گناہ ذکر نہیں کروں گا، آپ جانتے ہیں۔ ایک حدیث سنائی دیتا ہوں، آپ نے اس پر غور کر لینا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں کبیرے گناہوں میں سے سب سے بڑے کبیرے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ مطلب ہے ایک صغیرے ہیں، کبیرے ہیں، اور کبیروں میں سے بھی اکبر ہے، سب سے بڑے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آسمان کی نیلی چھتر رب کی زمین پر جن گناہوں سے بڑا گناہ ہے ہی کوئی نہیں، کیا میں وہ نہ بتاؤں آپ کو؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیوں نہیں بتائیں؟ ہمیں تو گناہوں کے دنیاوی اور اخروی نقصانات کا پتہ ہے، ہم تو ان نقصانات سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، ہمیں گناہوں کا پتہ ہوگا، ان کو تو بچ جائیں گے۔ ضرور بتائیے۔ 3 گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اس میں۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، ایک گناہ ان میں سے کون سا ہے؟ اللہ کی عبادت میں اس کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اور دوسرا گناہ کہا وعقوق الوالدین، ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی کرنا۔ وعقوق الوالدین کا معنی کیا ہے؟ ماں باپ سے بد سلوکی کرنا، ماں باپ کے آگے زبان چلانا، ماں باپ کو آنکھیں دکھانا، ماں باپ سے لڑائی جھگڑا کرنا، ماں باپ کو گھر سے نکال دینا، ماں باپ کی بیماری سے تنگ آ کر یہ کہنا یا اللہ اے بڑھے نے اٹھائی نہ ساڑے کرو، اے بڑھے نے لے جا جان چھوٹے ساڑی، اے مغرو نہیں لاتا۔ ماں باپ کو دکھ دینا، تنگ کرنا، بد سلوکی کرنا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، کسی مولوی صاحب کے لفظ نہیں، ناطق وحی نے کہا اکبر الکبائر، جتنا بڑا گناہ شرک ہے رب کی زمین پر، اس کے برابر کا گناہ ہے ماں باپ کو دکھ دینا، ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی کرنا، ماں باپ کو جھڑکنا۔ اسلام میں آسمانوں والے رب نے باپ جیسا بھی ہے، ماں جیسی بھی ہے، نافرمان ہے، ماں تنگ کرتی ہے، بچے کا حق چھینتی ہے، باپ حق چھینتا ہے، قسم ہے اللہ کی، ان کو اف کہنے کی بھی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے۔ ایک لفظ افسوس کا لفظ ان کے سامنے بولنے کی اجازت نہیں دی کہ بندہ ماں باپ کو کہے افسوس ہے تم پر، کیسی باتیں کر رہے ہو، کیسے میرا مال لے کر دوسروں کو کیوں دے رہے ہو، کیوں میرے اوپر زیادتی کر رہے ہو، اس کو دیا مجھے کیوں نہیں دیا، افسوس ہے تم پر۔ قسم ہے اللہ کی، یہ افسوس کا لفظ بھی ماں باپ کے سامنے بولنے کی اللہ نے اجازت نہیں۔ کبیرہ گناہ ہے، اکبر کبیرہ نہیں، اکبر الکبائر۔ پیارے پیغمبر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، 2 گناہ ذکر کر کے نا سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور آپ نے یہ لفظ مسلسل کہنے شروع کر دیے، الا وقول الزور، الا وشہادت الزور، الا وقول الزور، الا وشہادت الزور، الا وقول۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے کہا کاش اللہ کے نبی خاموش ہو جائے، دہراتے ہی چلے گئے۔ آپ نے فرمایا لوگوں جھوٹ بولنا اور کسی کے حق میں جھوٹی گواہی دینا یہ بھی اکبر الکبائر میں سے ایک ہے۔ ہمارے یہاں تو جھوٹ بولنا مسئلہ ہی نہیں، ماں باپ کو دکھ دینا کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہمارے معمولی سی باتیں ہیں، اور رب کے ہاں کتنی ہیں، شرک جتنے بڑے، شرک کے ساتھ ملا کر امام الانبیاء نے جو اسلوب شرک کے لیے، جو الفاظ شرک کے لیے اپنی وہی والی زبان سے نکالے، وہی اسلوب اور وہی الفاظ ان 2 گناہوں کے۔ ہمارے ہاں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ہر بندہ ہی جھوٹ بولتا ہے، ہر بندہ ہی ماں باپ کو تنگ کرتا ہے، اللہ ماشاءاللہ جس پر خاص اللہ کا فضل۔ اچھا یہ تو ہے نا، باقی اس کے علاوہ آپ سب جانتے ہیں، ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں جو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، آپ کا زیادہ وقت بھی نہیں دینا چاہتا، وہ ہے میرے بھائیوں، کچھ گناہ دنیا میں ایسے ہیں، یہ بہت توجہ سے سننے والی بات ہے، بہت غور سے سننے والی بات ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو کسی نیکی سے معاف نہیں ہوتے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، کسی توبہ شوبہ سے بھی معاف کوئی نہیں ہوتے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں میں 100 مرتبہ حج کر لوں، عمرے کر لوں، نمازیں پڑھ لوں، روزے رکھ لوں، جو مرضی نیکی کا کام کر لوں، وہ کسی نیکی سے معاف۔ میں مسجد میں بیٹھ کر ساری رات توبہ کی تسبیح پڑھتا رہوں، پکی سچی توبہ دل سے نکالتا رہوں، اللہ کی قسم بیت اللہ کا خلاف پکڑ کے کہوں یا اللہ میری توبہ پکی سچی توبہ، وہ کوئی نہیں معاف ہوگی۔ وہ ایسے بھی گناہ ہیں دنیا میں جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے۔
ان گناہوں کا تعارف کروا کے میری بات انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اور وہ گناہ ہمارے معاشرے میں ان کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا. ہم ان کو گناہ سمجھتے ہی نہیں. میں آپ کو ذکر کروں گا نا, انشاءاللہ آپ کو یقین آ جائے گا, میں مبالغہ نہیں کر رہا. جو گناہ توبہ سے بھی نہیں معاف ہوتے, ہم ان گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. اور اگر میں کہوں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, جتنے بھائی اور بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں میرے سمیت, ہم میں سے کوئی بندہ بھی ان گناہوں سے بچا ہوا نہیں ہے. ان گناہوں سے جو توبہ سے بھی نہیں معاف ہوتے, کسی حج عمرے سے بھی نہیں معاف ہوتے, ہم میں سے کوئی بندہ بھی ان گناہوں سے بچا ہوا نہیں ہے. اور ہم ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. اتنے خوفناک ہے وہ کون سے گناہ ہیں, وہ آپ نے غور کرنا ذرا. ہمیں رب نے پیدا کیا نا, ہمارے اندر خوبیاں بھی ہیں, خامیاں بھی موجود ہیں. کوئی بندہ نہ خوبیوں کا مجسمہ ہے, نہ خرابیوں کا مجسمہ ہے, نہ خوبیوں کا مجسمہ ہے. ہر بندے میں کوئی نہ کوئی خوبی بھی ہے, کوئی نہ کوئی خامی بھی ہے, ہر بندے میں ہے. ہم کسی کی خامی پر مطلع ہوتے ہیں, اطلاع پاتے ہیں, ہمیں کسی کی خامی معلوم ہو جاتی ہے کہ اس بندے کے اندر یہ خرابی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, اس خرابی کا پتہ چلنے کے بعد نا جتنے ہمارے جاننے والے ہیں سب کو بتاتے ہیں اس بندے کے اندر یہ ہے, یہ خرابی ہے. جس مجلس میں بیٹھتے ہیں اس مجلس میں مزے لے لے کر اس کی اس خرابی کو اس کو بیان کرتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دور مت جائیے, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ہماری کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی جس میں ہم نواز شریف کی خامیاں ذکر نہ کریں, عمران خان کی خامیاں ذکر نہ کریں, زرداری کی خامیاں ذکر. کوئی مجلس بتائیں گے مجھے جن میں ہم ان کی خامیوں کا تذکرہ مجلس میں نہ کر رہے ہو, مجلس بھی ہو اور تذکرہ نہ ہو ان کا. رشتہ داروں کی مجلس ہو گھر میں, اور رشتہ داروں میں جو دوسرے لوگ ہیں ان کی خامیوں کو ہم پڑھیں نا اپنی مجلس میں بیٹھ کر. ہوتا ہے کبھی؟ میرے محترم بھائیوں, اس کو کتاب و سنت کی زبان میں اس گناہ کو کہتے ہیں غیبت. اس کا نام کیا ہے؟ اس گناہ کا نام ہے غیبت. میں ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ بات مختصر ہو جائے. ایک بندہ, غور سے سننا ہے, ایک بندہ بدکاری کا ارتکاب کر رہا ہے. آپ نے اس کو دن دہاڑے اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے ہوش و آواز کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لی ہے, اوپر سے دیکھ لی ہے. کر رہا ہے وہ, شک شبہ نہیں ہے, کر رہا ہے. کوئی خواب نہیں آپ کو آئی, دن میں دیکھا ہے آپ نے, اب دیکھ لیا آپ نے. ہمیں ایسا کوئی واقعہ مل جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں واہ اچھی چیز ہمارے ہاتھ میں آ گئی, ہم خوب پڑھیں گے اس کو. ہر جگہ پر اس کو جا کر بیان کرتے ہیں, مدرسوں میں خوب اچھالتے ہیں اس کو. میں نے خود دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, میرے سامنے ہوا. لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے تو نے دیکھ لیا ہے نا, کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے, خبردار یہ جو تیری آنکھوں نے دیکھا ہے تیری زبان سے کسی دوسرے بندے کے کان تک نہیں پہنچنا چاہیے. ہونٹوں کو بند رکھنا ہے. تجھے بولنے کی اجازت نہیں. اگر تو بولے گا تیرے پاس 4 گواہ نہیں ہوں گے. آسمانوں والے رب نے قانون بنا دیا ہے, تو سچا بھی ہے, تیری پیٹھ پر 80 کوڑے لگیں گے. 80 کوڑے لگیں گے. نہیں بولنے کی اجازت تجھے. خبردار دیا اس کو. کسی معاشرے میں, کسی اخبار میں, کسی جگہ پر ذکر کرنے کا کوئی حق نہیں تجھے. ویسے غور کریں آپ, ایک گند کسی محلے کے کونے خدرے میں چھپا ہوا پڑا ہے, وہ زیادہ خطرناک ہے یا وہاں سے اٹھا کر پورے لوگوں کے اوپر چھڑک دیں وہ زیادہ خطرناک ہے؟ زیادہ نقصان کس کا ہے؟ وہ تو چھپ کے کر رہا تھا بدکاری, میں نے اخبار میں اس کو چھاپ کر پورے علاقے میں پھیلا دیا. قسم اللہ کی میں نے تو سب کو ملوث کر دیا اس میں, سب کو لتھیڑ دیا اس گند کے اندر.
آسمان والا رب نہیں چاہتا اس کی برائی کا تذکرہ معاشرے میں، کسی بستی میں، کسی بندے کے سامنے، کسی مجلس میں، کسی اخبار میں اس کی برائی کا تذکرہ ہو۔ قسم اللہ کی، اسلام کو یہ برداشت نہیں ہے دوبارہ۔ ہمارے ہاں تو جتنے ساتھی ہیں وہ چڑھ چڑھ کر ہر بندہ اپنی اخبار کو ریٹ بڑھانے کے لیے نا وہ ایسی خبریں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لگاتے ہیں، پھیلاتے ہیں معاشرے میں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگوں کی نظروں سے اللہ کی قسم اس گناہ کی جو ہے نا وہ قباحت ختم ہو جاتی، وہ گناہ ہم پھیل جاتا ہے، ہر بندہ ہی کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا آپ نے ضرور بولنا ہے نا، آپ کی زبان چپ نہیں رہ سکتی تو بولیں۔ اسلام نے بولنے کی حد بھی بتائی ہے، کیسے بولنا ہے؟ آپ اس بندے کو پکڑیں، سارے لوگوں کی نظروں سے الگ لے جائیں، اس کو وہاں جا کر سمجھائیں، نصیحت کریں، اللہ سے ڈرائیں، اس کو کہیں بھائی تو مسلمان ہے، ہمارے رب نے یہ کام ہم پر حرام کیا ہے، تو جس عورت کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کی بہن ہے، تیری بھی بہنیں ہیں، تیری بھی بیٹیاں ہیں، تیری بھی مائیں ہیں، تیری بھی خالائیں پھوپھیاں ہیں، اگر کوئی تیری گھر کی خاتون سے ایسے کرے تجھے کیا برداشت کرے گا؟ تو اس کو الگ لے جا کے سمجھا دو، آپ کا بولنے والا حق بھی ادا ہو گیا اور آپ کی ذمہ داری بھی پوری۔ اس سے آگے آپ کو اسلام اجازت نہیں دیتا، نہیں دیتا بھائی۔ اچھا یہ بتائیں، انصاف سے بتانا ہے آپ نے، ہم اس کو بنا لیتے ہیں غیرت کا مسئلہ، کس کا بنا لیتے ہیں؟ کس کا بنا لیتے ہیں؟ غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ ہم زیادہ غیرت والے ہیں یا محمد رسول اللہ زیادہ غیرت والے تھے؟ اچھا ہم زیادہ غیرت والے ہیں یا پروردگار زیادہ غیرت والا ہے؟ اگر واقعتاً یہ غیرت کا مسئلہ ہوتا تو اللہ اور اللہ کا رسول ہمیں زبان بند کرنے کی تعلیم دیتے، ہمیں بولنے سے روکتے، ہمیں اس کی اشاعت سے منع کرتے، ہمیں کہتے ہیں چپ ہو جاؤ، پی جاؤ اس چیز کو دیکھ کر۔ ہم نبی سے اور رب سے بڑے غیرت مند کہاں سے پیدا ہو گئے؟ ہم نے اس کو غیرت کا مسئلہ بنا لیا۔ اچھا میں بتا رہا ہوں کسی کا عیب اچھال، اچھا یہ بندہ جو بدکاری کرتے ہوئے جس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ بندہ آپ نے سمجھا دیا، پکی سچی توبہ کر لیتے ہیں، کیا کر لیتے ہیں؟ قسم ہے اللہ کی، رب اس کا یہ زنا معاف کر دے گا، اللہ اس کے زنا کو بھی کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ لیکن میں جس نے اس کو پوری آبادی میں پڑھا ہے، رسوا کیا ہے، اس کو پھرایا ہے، ہر مجلس میں اس کو ذلیل کیا ہے، یہ میرا گناہ، میں کھرب مرتبہ بھی توبہ کر لوں نا، یہ میرا گناہ کوئی نہیں معاف ہونا، اس کا زنا معاف ہو جائے گا۔ میں نے جو اس کو ذلیل اور رسوا کی ہے، اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، یہ بڑا گناہ کوئی نہیں معاف ہونا۔ اچھا اسی سے ملتا جلتا ہے گناہ، شیطان ہمارے دلوں میں نا کئی لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں ڈال دیتے ہیں، ہمارے پاس کوئی دلیل شلیل ہوتی نہیں ہے، شیطان نے بدگمانی ڈالی، ہم نے اس بدگمانی کو بنیاد بنا کر بات کا بتنگڑ بنا دیا، بناتے چلے جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ جو مسجد صاحب کے صدر ہیں نا اس انتظامیہ کے، یہ تو مسجد کے پیسے کھا گئے، یہ قاری صاحب یہ مدرسے کے سارے پیسے کھا گئے، یہ جو گوشت آتا ہے نا، بکرے آتے ہیں یہ جو بچوں کے لیے، یہ قاری صاحب یہ گھر میں پکتے ہیں، قاری صاحب گھر میں کھاتے ہیں، ہمارے پاس دلیل شلیل کوئی نہیں ہے، بس شیطان نے بدگمانی ڈالی ہوئی ہے۔ یہ جو امام ہے نا مسجد کا، میں اللہ کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنی باتیں لوگوں کی، ادھر کی نہیں میں بات کر رہا، آپ انشاءاللہ اچھے لوگ ہیں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں نماز کے انتظار میں، کوئی اور نہیں نہ ملتا، کہتے ہیں یہ قاری صاحب یہ تو عورتوں کو دیکھتا ہے مسجد میں کھڑے ہو کے، یہ تو فلانا کام کرتا ہے، اس کو نا یہ گلے سے پیسے نکال لیتے ہیں، یہ دو نمبری دلیل میرے پاس باتیں کر رہے ہیں، یہ فلانا بندہ بھی کھا گیا، فلانا بھی کھا گیا، فلانا بھی کھا گیا، اس نے یہ کر لیا وہ کر لیا، ہمارے پاس دلیل۔ یہ جو باتیں ہم پھیلاتے ہیں نا، اللہ کی قسم اس کا نام ہے بہتان۔ یہ کیا ہے؟ ہوتا ثبوت کوئی نہیں، اور لوگوں کے ہاں ان کو خام خواہ باتیں بنا کے پڑھ رہے ہوتے، ذلیل کر رہے ہوتے معاشرے میں، یہ بہتان ہے، یہ غیبت سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ اور اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے گناہ ہے جس کو ہماری زبان میں چغلی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ چغلی کیا ہوتی ہے؟ میں نے آپ کی بات سنی،
اس کو مسالہ لگا کے سنا دی، اس کی سنی اس کو مسالہ لگا کے سنا دی. مقصد میرا ہے دونوں میں کیا ہو جائے، یہ میاں بیوی لڑ پڑے، یہ دو دوست پھٹ جائیں آپس میں، یہ دو خاندانوں میں جھگڑا ہو جائے، یہ دو برادریاں آپس میں ٹکرا جائیں، یہ دو جماعتوں میں پھوٹ پڑ جائے. تماشا دیکھوں میں ادھر کی باتیں ادھر کی ادھر چلاتا ہوں. اللہ کی قسم میں 100 کھرب مرتبہ بھی توبہ کروں گا نا، یہ بڑا گناہ نہیں معاف ہونا میرا. اچھا یہ گناہ ہے کیوں؟ ذرا غور کرنا. عزت اللہ نے ہر بندے کو دی ہے دنیا میں. ہمیں آنکھیں دی ہیں رب نے کہ نہیں؟ جس طرح آنکھیں دی ہیں ہر بندے کو، اس طرح اللہ نے عزت بھی ہر بندے کو. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي، ہر بندے کو اللہ نے عزت دی ہے. میں جس کی غیبتیں کر رہا ہوں، جس کو گالیاں دے رہا ہوں، جس کو رسوا کر رہا ہوں، اس کے اوپر بہتان باندھ کے، کیا میں اس کی عزت خراب کر رہا ہوں معاشرے میں کہ نہیں؟ جو حق رب نے اس کو عزت کا دیا ہے، میں نے تو اس کا حق چھین لیا ہے، اس کی حق تلفی کی ہے. امن اور سلامتی سے جینے کا رب نے ہر انسان کو دنیا میں حق. قسم ہے اللہ کی، کتے کو بھی امن سلامتی سے جینے کا حق ہے اسلام. ان کو کتوں کو بھی امن سلامتی سے جینے کا حق ہے. پیارے پیغمبر نے فرمایا خبردار کتوں کو نہ مارو، یہ بھی امتوں میں سے ایک امت ہے، نہیں مارنا، کتے کو بھی نہیں مارنا. کتے کو بھی امن سے جینے کا حق ہے. کتے کو جینے کا حق ہے تو انسان کو نہیں ہے. میں جن کی غیبتیں چغلیاں کروں گا جن میں اور لڑاؤں گا، میں اگر لڑانے میں کامیاب ہو گیا، غلط فہمیاں پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا دو شریک کاروبار شریک بھائیوں کے درمیان، تو میں نے ان کو جو رب نے امن اور سلامتی سے جینے کا حق دیا چھینا ان سے یا نہیں؟ ہاں یہ ہے نا. مطلب یہ ہوا وہ گناہ جن گناہوں میں بندوں کے حقوق تلف ہوتے ہیں، وہ گناہ کسی نیکی سے اور کسی توبہ سے معاف. ایک گناہ اور ہے، ایک گناہ اور ہے، وہ بھی ہمارے معاشرے میں گناہ نہیں سمجھا جاتا. وہ گناہ ہے کسی کا ناحق مال چھین لینا، کھا لینا. کتنی صورتیں؟ اللہ اکبر. کسی کا ناحق مال کھا لینا، چوری کر لی کسی کا مال. کرتے ہیں نا لوگ. بننا چانگ لیا کسی کا، چارہ چرا لیا کسی کا، 2-3 منٹ پہلے پانی کسی کا باندھ لیا، یا اپنے بندے کی طرف سراغ کر دیا کسی کے جان بوجھ کر کہ پانی ادھر میری زمین میں پڑ جائے. کرتے ہیں لوگ. ہندو یہودی نہیں، مسلمان کرتے. اور دودھ میں پانی ڈال دیا، دودھ میں پانی ڈال دیا. عام ہے ہمارے معاشرے میں، اچھے بھلے نمازی حاجی وہ بھی کرتے ہیں. اسی طرح اللہ المستعان کم تول دیا. اسی طرح رشوت لے لی. کیا کر لی؟ کیا کر لی؟ اچھا آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے انصاف سے بتانا، پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے نا، 98% آبادی مسلمانوں کی ہے نا. آپ کا کوئی ذاتی جائز اور حلال کام ہے، آپ پاکستان کے کسی محکمے کے اندر آپ کا کام ہے، آپ وہاں جائیں تو بغیر رشوت کے ہو جائے گا کام آپ کو؟ دھکے کھانے پڑیں گے، ذلیل ہونا پڑے گا، پھیرے لگانے پڑیں گے. رشوت دے کے تو فٹافٹ ہو جائے گا. یہ جو رشوت لینے والے ہیں، نہ یہ ہندو ہیں، نہ عیسائی ہیں، نہ سکھ ہیں، نہ یہودی ہیں، نہ کمیونسٹ ہیں، نہ بدھ مت ہیں، ہمارے ہی بھائی ہیں، مسلمان ہیں، اہل حدیث اہل سنت کے لانے والے ہیں. خزانے سے ان کو پوری سیلری ان کی ملتی ہے، خزانہ پوری سیلری ادا کر رہا ہے. خزانہ ان کی ساری مراد جو اس کے لیے طے ہے، اللہ کی قسم ساری مراد خزانے سے ان کو حاصل ہو رہی ہے. ان کا کام کیا ہے؟ عوام کی خدمت کرنا، عوام کی ضروریات پوری کرنا، ان کو مشکلات سے کیا کرنا، پریشانیوں سے نکالنا. ان کی یہ اس لیے مراد لے رہے ہیں خزانے سے، اس لیے سیلری لے رہے ہیں. لیکن یہ کسی کو پریشانی سے نکالتے ہیں یا ڈالتے ہیں؟ ڈالتے ہیں. پیسے لیتے ہیں. یہ پیسے لینے والا رشوت خور حاجی نمازی اہل حدیث اللہ کی قسم یہ کھرب حج کر کے آ جائے، یہ کھرب مرتبہ کسی مسجد میں بیت اللہ میں بیٹھ کے توبہ کر لے، اس کا یہ والا گناہ کوئی نہیں معاف ہونا. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں انشاءاللہ اس کی دلیل دوں گا. یہ خیانت کرنا، کرپشن کرنا چھوٹا سا معاملہ ہے. اچھا لوگ پتہ کیا کرتے ہیں؟ انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ میں کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ. وہ ذمہ دار کرتے ہیں
ایک موقع ہے نا، موقع والے اکٹھے ہوتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں، جمع کر کے اوورسیر کو دے دیتے ہیں، اور اوورسیر موقع سے ایک اینٹ نکال دیتا ہے. ہوتا ہے نا، سنا کبھی؟ اتنے پیسے دو تو ایک اینٹ نکلتی ہے، اتنے دو تو دو بھی نکل جاتی ہے. اب ہم نے پیسے دے کے اینٹ نکلوا لی، پانی وافر آ گیا، زمین اچھی سیراب ہو گئی. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہماری سیاست کامیاب ہو گئی. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ جو پانی ہم نے اپنے کھیتوں کو، اپنی کھیتی کو لگایا ہے نا، یہ پانی آگے والی جو موقع والے اگلے لوگ تھے نا، ان کا حق تھا. یہ کن کا حق تھا؟ اس موقع سے آگے جو لوگ رہتے ہیں نا، جن کی زمینیں آگے ہیں، ان کا حق تھا. یہ پانی جو ہم نے زائد لگایا ہے، یہ اس اوورسیر کے باپ نے نہیں ڈالا تھا اس میں، نہ اس نے کوئی ٹیوبر لگا کے آپ کے کھالے میں ڈالا ہے، وہ آگے والوں کا ہم نے حق مارا ہے. اور یہ جو حق مارا ہے، قیامت والے دن ایک ایک ڈیڑھی پیسے کا حق جن کا مارا ہے، اللہ کی قسم دینا پڑے گا ہمیں. یہ نہیں معاف ہونا کسی توبہ سے، کسی نے کی. لوگ یہ بھی کرتے ہیں، میں نے اچھے بھلے لوگ دیکھے، بجلی خوب استعمال کرتے ہیں. سردیوں میں ہیٹر چلتے ہیں اور گرمیوں میں اے سی چلتے ہیں. میٹر تو خوب چلتا ہے، پھر جب آتا ہے نا وہ میٹر ریڈر، اس کو تھوڑے سے پیسے لگاتے ہیں، وہ میٹر ریورس کر جاتے ہیں. میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو ایک. اللہ اکبر. بجلی میں نے استعمال کی مثلا 10,000 روپے کی، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر، یہ مثال ہے. 10,000 کی بجلی استعمال کی. میٹر ریڈر کو 1,000 روپیہ دے کر میں نے میٹر پیچھے کروایا اور 2,000 روپے حاصل کر لیا. 10,000 کی بجلی ہوئی، 1,000 حرام دیا، 2,000 دے کر میں فارغ ہو گیا. جو بجلی میں نے چوری کی ہے، استعمال کی ہے، یہ بجلی، اس کے پیسے کیا دیے گئے ہیں یا نہیں؟ دیے گئے ہیں. یہ حکومت کا نقصان کوئی نہیں ہوا، حکومت کا کچھ نہیں بگڑا اس سے. آپ کو معلوم ہے، نہیں معلوم تو یاد کر لیں. یہ جو ہمارے گھروں میں میٹر لگے ہوئے ہیں نا، ایک میٹر یہ ہے جن کی یہ ریڈنگ چیک ہوتی ہے. ایک میٹر لگا ہوا ہوتا ہے ہر گریڈ اسٹیشن پر، جو وہ بجلی سپلائی کرتے ہیں نا پورے علاقے میں، اس میٹر سے ہو کر گزرتی ہے. وہ جتنے یونٹ سپلائی ہوتے ہیں، وہ سارے یونٹ ان کے اس میٹر میں درج ہوتے ہیں. وہ جو ہماری یونٹ جمع ہو کر جاتے ہیں نا، ان پر بل نہیں بنتا. کن یونٹوں پر بل بنتا ہے؟ جو انہوں نے سپلائی کر دی ہیں، جو ان کے پاس لکھے ہوئے ہیں. اب ادھر جو جمع ہوئے ہیں وہ تو تھوڑے ہیں، ان کے پاس زیادہ ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، مختلف ٹیکسوں کی مد میں وہ سارے لوگوں پر وہ بل کیا کر دیتے ہیں. یہ فلاں چیز کا ٹیکس ہے، یہ فلاں چیز کا ٹیکس ہے، کھانوں میں ڈال کرنا، یہ ٹی وی کا ہے، یہ فلاں کا ہے، وہ سارے لوگوں پر. اور میں نے کی بجلی، اور میری بجلی چوری کے پیسے پوری عوام نے بھرے، پوری عوام نے بھرے. میں نے گورنمنٹ کا نقصان کیا یا عوام الناس کا حق مارا؟ عوام الناس کا حق مارا. میں نے لوگوں کے مال پر ڈاکہ مارا ہے، میں نے انہیں مجبور کیا ہے میرے حصے کے پیسے کرواؤ جمع. وہ بیچارے مجبور ہیں، نہیں کروائیں گے تو ان کا میٹر کٹ جائے گا. یہ جو میں نے چوری کی ہے نا بجلی، اور میری جگہ پر لوگوں نے پیسے دیے ہیں، قسم ہے اللہ کی، میں گھر مرتبہ حج کر کے ہوں، توبہ کروں، یہ بڑا گناہ نہیں معاف ہوگا میرا. اچھا چھوڑیں، ساری چیزوں کو چھوڑیں، ساری چیزوں کو چھوڑیں. اللہ اکبر. باپ فوت ہو جاتا ہے، فوت سب نہیں ہونا. بیٹے کیا کرتے ہیں، وہ ساری جائیداد ہتھیا لیتے ہیں، بیٹیوں کو کچھ، بہنوں کو کچھ. امید ہے آپ کے ہاں نہیں ہوتا ہوگا، ادھر جو ہے نا ہمارے علاقوں میں بہت لوگ ایسا کرتے ہیں، دیتے ہی نہیں بہنوں کو. بہنیں مانگے بھی تو ان کو ملتا. میں نے اللہ کی قسم ایسے کئی کیس سنے. بہاولپور میں تھا، ایک خاتون آ گئی میرے پاس، کہتی ہے ہمارے باپ کو فوت ہوئے 18 سال ہو گئے، ایک ہی میرا بھائی ہے، میں ایک ہی بہن ہوں، اور کروڑوں روپے کی باپ جائیداد چھوڑ کے مرا ہے. بہاولپور کے مین شہر بازار کے اندر اچھا بڑا کروڑوں روپے کی مالیت کی ان کی دکانیں، کئی دکانیں ہیں مین بازار کے اندر. تو میں 18 سال ہو گئے ہیں بھائی سے حق مانگتی ہوں، مجھے دیتا ہی نہیں.
حاجی ہے, نمازی ہے, اہل حدیث ہے, کہتا دیتا ہی نہیں. میں نے اس کو سمجھایا بڑا, وہ تیار, ہم تو سمجھا ہی سکتے ہیں, دیتا ہی نہیں. اچھا کوئی بہن زیادہ بھی اصرار کرے نا, کہتے ہیں تو نے حصہ لینا کہ ماں باپ کا دروازہ کھلا رکھنا ہے. جب یہ دھمکی آ جاتی ہے تو پھر بہن نے کیا کہنا ہے؟ اس نے تو ماں باپ کا دروازہ ہی کھلا رکھنا ہے. وہ تو بیچاری مجبور ہے, بے بس ہے, تو کسی کے گھر میں بیٹھی ہے, خامد اس کا ناراض ہو جاتا ہے, وہ اس کو گھر سے نکال دیتا ہے. کدھر جائے گی یہ, اس کو کون رکھے گا اپنے گھر میں؟ اس نے ہاتھ تھا کے کہاں جانا ہے؟ وہ ماں باپ کا دروازہ کھلا رکھنے کے لیے کہتی ویرا لے لیتا, میں نے اپنا حق چھوڑ دیا. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, یہ بہن کا حق مارا گیا ہے, اس نے دل سے کوئی نہیں چھوڑا. اچھا بھلا کھاتا پیتا ہے بھائی, بہن تنگ دست ہے, اس کا خامد تنگ دست ہے. تنگ دست کو ضرورت نہیں ہوتی, وہ لکڑی کی بنی ہوئی ہے یا پتھر کی گھڑی ہوئی ہے کہ اس کو ضرورت نہیں, ساری ضرورت بیٹوں کو ہی ہے مال کی. جتنا ہے پیٹ اس کو لگا ہوا ہے, اس کو بھی لگا ہوا ہے, ضرورتیں اس کی بھی ہیں اس کی بھی ہیں, وہ بھی اسی باپ کی ہے, تو بھی اسی باپ کا ہے, اس کو وہ ڈھیر سے اٹھا کر تو نہیں لایا تھا گھر دیتا ہی. اور میں نے ایسے کیس ڈیل کیے, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, اہل حدیثوں کے. آ گیا کیس میرے پاس, باپ نے نا اپنی زندگی میں سارا کچھ اپنے بیٹوں کے نام لگا دیا, بیٹیوں کو کچھ دیا ہی نہیں. سنا کبھی آپ نے کہ نہیں؟ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں, سارا کچھ بیٹوں کے نام لگا دیتا. اگر بیٹوں کے نام نہیں نہ لگتا تھا تو قانونی طور پر تو بیٹیوں کے نام لگ جانا تھا. اس نے کہا قانونی طور پر بھی ان کو نہ مل سکے, سارا ان کو دے دوں زندگی میں. یہ اس باپے نے اپنی بیٹیوں کا حق مارا کہ نہیں مارا؟ زندگی میں اگر دینا ہے نا تو اسلام کا اصول ہے, یاد رکھنا. زندگی میں ماں باپ اپنی مملوکہ چیز اولاد کو دینا تو فرض ہے ان پر, جتنا ہر بیٹے کو دینا ہے اتنا ہی ہر بیٹی کا حق ہے, برابر. یہ وراثت نہیں ہوتی زندگی میں, وراثت کا لفظ مرنے کے بعد آتا ہے. وراثت کیا ہوتی ہے؟ مرنے کے بعد. زندگی میں وراثت نہیں ہے, وراثت کا اصول اور ہے. یہ زندگی میں جو اولاد کو دیا جاتا ہے ماں باپ کی طرف سے وہ تحفہ ہوتا ہے, تحفے کا اصول اسلام میں اور ہے. تحفہ بچوں اور بچیوں میں برابر دیا جاتا ہے زندگی میں. مرنے کے بعد وہ للذکر مثل حظ الانثیین کا اصول مرنے کے بعد ہے, وہ دنیا زندگی میں نہیں ہے. ان کو آدھا بھی اس نے کیا دینا تھا, ان کو کچھ بھی نہیں دیا. اور غور کریں ذرا کتنا حساس معاملہ بنے. اب یہ بیٹے نام تو ان کے ہو گیا قانونی طور پر, کیا اب ان کے لیے قانونی ان کے نام لگنے سے حلال ہو گیا بہنوں کا حق؟ یاد ہے نا آپ کو, صحیح بخاری کی حدیث ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جھگڑا لے کے آتے ہو, تم میں سے ایک بندہ زیادہ چرب زبان ہو اور میں اس کی باتیں سن کے اس کے حق میں دوسرے کا حق اس کو دے دوں تو خبردار میرے فیصلے کے بعد بھی وہ اس کے لیے حلال وہ مت لے, میں اس کو جہنم کی آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں. امام الانبیاء کے فیصلے سے ایک بندے کا حق دوسرے کو دیا جائے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوتا, تو عدالت کے فیصلے سے حلال ہو جائے گا. اچھا وہ ساری زندگی قانونی طور پر ان کے نام ہو گیا, وہ بھائی کس کا حق کھائیں گے؟ بہنوں کا. بھائی مر جائیں گے, ان کا وارث کون بنے گا؟ اس کی اولاد, وہ کن کا حق کھائے گی؟ پھوپھیوں کا. وہ نسل مر جائے گی, وہ ادھر جائے گی نا, وہ اوپر والوں کا حق کھائے گی. یہ بابے کی ساری نسل اللہ کی قسم جب تک نسل چلے گی حرامی کھائے گی. بھائیوں نے نہیں دیا تو وہ بھتیجے پھوپھیوں کو کہاں سے دیں گے؟ وہ بھتیجوں کے نیچے وہ پھوپھیوں کی اولاد کو کہاں سے دیں گے؟ وہ ساری زندگی لوگوں کا حق کھائیں گے, حرام کھائیں گے, اور جو حرام کھانے والا ہے وہ رب کے سامنے اس منہ سے ہاتھ اٹھا کر یا رب پہ کہتا ہے, رب ایسے حرام خور کی دعا قبول. یہ خرابی کس نے کی؟ اس بابے نے, جس نے زندگی میں سارا کچھ بیٹوں کے نام لگوا دیا, پوری نسل کو ساری زندگی حرام کھانے پر لگا دیا, ان کی کبھی دعا قبول ہی نہ ہو اور حرام کھاتے رہے ساری زندگی. ہم ان کو معمولی سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. ہمارے ہاں یہ چیزیں عیب ہے ہی نہیں, گناہ ہے ہی نہیں. ہمیں احساس نہیں کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, میں اس طرح کی بھی باتیں ذکر کرتا جاؤں نا جو خرابیاں ہیں, اللہ کی قسم بہت وقت درکار ہے, میں ختم کرنے لگا ہوں بات.
یہ ساری باتیں جو میں نے اتنے وثوق سے کہی، بار بار کہی کہ یہ کسی توبہ سے معاف نہیں ہونے، یہ کسی نیکی سے معاف یہ والے گناہ نہیں ہونے، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیلیں سن لیں اور اس کے بعد میری بات ختم ہے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ سنن نسائی شریف کی حدیث ہے، بہت غور سے سنا، حوالہ بھی یاد رکھنا ہے۔ امام الانبیاء نے کہا والذی نفسی بیدہ، او مسلمانوں مجھے محمد الرسول اللہ کو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم قتل فی سبیل اللہ ثم احیی ثم قتل ثم احیی ثم قتل وعلیہ دین لا يدخل الجنۃ حتى یقضى عنہ دینہ، رواہ النسائی بسند صحیح ہے۔ جو بندہ تم میں سے اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے، چوری میں نہیں، ڈکیٹی میں نہیں، کوئی برادری کے جھگڑے میں نہیں، کوئی زمین یا پانی کے جھگڑے میں نہیں، کس میں قتل کیا گیا؟ اللہ کی راہ میں، اعلاء کلمات اللہ کے لیے اللہ کے دشمنوں سے لڑتا ہوا جام شہادت نوش کر گیا، اللہ نے اس کو دوبارہ زندگی دے دی، وہ پھر شہید کر دیا گیا، اللہ نے پھر زندہ کر دیا، وہ پھر شہید ہو گیا۔ کتنی مرتبہ شہید ہوا ہے؟ 3 مرتبہ اعلاء کلمات اللہ کے لیے شہادت پاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وعلیہ دین، اور اس 3 مرتبہ شہید ہونے والے بندے پر کیا ہے؟ قرض، لا يدخل الجنۃ، یہ بندہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا حتی یقضى عنہ دینہ، جب تک اس سے اس کا قرضہ نہیں اترتا۔ نہیں سمجھ آئی حدیث؟ یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کو ہے، اور اس کے سب سے پہلے مخاطب ہے صحابہ۔ ان الفاظ کے سب سے پہلے مخاطب کون تھے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ پیارے پیغمبر کا ہو صحابی، کون ہو؟ کون ہو میرے بھائیو؟ صحابی رسول ہو جائے، اللہ کی راہ میں شہید، 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ جامع شہادت نوش کر لے، اس 3 مرتبہ جامع شہادت نوش کرنے والے صحابی پر ہو کسی کا قرض، جب تک وہ قرض نہیں اترتا وہ صحابی 3 مرتبہ شہید ہو کر بھی جنت میں۔ اور اگر میرے اوپر آپ پر قرض ہو تو ہم چلے جائیں گے؟ ہاں، صحابہ کے مقابلے میں ہم کیا شے ہیں؟ کیا حیثیت ہے ہماری؟ کیا چیز ہے؟ کس بات کی مولی ہے؟ صحابی کے لیے معافی، جنت میں داخلہ ممکن نہیں، قرض ہے اس پر، میں اور آپ چلے جائیں گے؟ قرض بندوں کا حق ہے۔ قرض کن کا حق ہے؟ بندوں کا حق ہے۔ شہید حالانکہ وہ ہے، امام الانبیاء نے کہا اس کے خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، رب سارے گناہ پہلے معاف کرتے تھے، لیکن بندوں کی حق شہید کو بھی معاف، صحابی کو بھی معاف نہیں، تو مجھے اور آپ کو کیسے ہو جائیں گے؟ پھر غور کرنا، قرض گن پوائنٹ پہ نہیں لیا جاتا، یا گن پوائنٹ پہ لیا جاتا ہے؟ کسی کی گن پٹی پہ پسٹل آ کے قرض لیتے ہیں ہم، کیسے لیتے ہیں؟ محنت کر کے، پیار سے، رضامندی سے، ہاں، اس کو کہتے ہیں ہماری ضرورت ہے دے دو، جائزہ لینا قرض حرام نہیں ہے، اسلام میں لے سکتے ہیں، سود کے بغیر پر لینا ہے، سود پر نہیں۔ اچھا، قرض لیتے ہیں اس کی رضامندی سے، جو پیسے میں نے آپ کی رضامندی سے لیے آپ کو واپس کرنے کے لیے، میں واپس نہیں کر سکتا، اس سے پہلے فوت ہو گیا، یہ پیسے جب تک ادا نہیں ہو گئے میں جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو جو میں نے رشوت کے ذریعے کھائے، جو کرپشن کے ذریعے کھائے، جو خیانت کر کے کھائے، جو کم تول کر کھائے، جو کیمیکل کا دودھ بنا کر لوگوں کو دودھ کے نام پر کیمیکل پلا کر کھائے، جو میں نے جھوٹی قسم اٹھا کر کھائے، جو چوری کر کے کھائے، جو کم تول کر کھائے، جو رشوت اور سود کے ذریعے کھائے، وہ کیسے معاف ہو جائیں گے؟ میں کیسے چلا جاؤں گا جنت میں؟ کیسے چلا جاؤں گا؟ ساری زندگی کرپشن کرتا رہوں، رشوتیں کھاتا رہوں، چوریاں کرتا رہوں، 2 نمبریاں کرتا رہوں، مصنوعی مہنگائی کر کے لوگوں کا خون چوستا رہوں، اور رب مجھے معاف کر دے؟ اللہ کی قسم سوال پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو رضامندی والے معاف نہیں ہوتے، یہ فراڈ والے کیسے معاف ہو جائیں گے؟ 2 نمبری والے۔ ادھر لاہور میں بھی، فیصل آباد میں بھی، میں نے بہاولپور میں بھی دیکھا ہے، ادھر میں نہیں آیا کبھی، انشاءاللہ آپ کے لوگ اچھے ہوں گے، وہاں پر ٹینکروں کے ٹینکر لوگ یہ بال صفا پاؤڈر، یہ کھاد اور 2-4 اور کیمیکل ملا کر ان کا دودھ بنا کے دھڑا دھڑ بیچ رہے ہیں، ٹینکروں کے ٹینکر بک رہے ہیں دودھ کے نام پر۔ ہندو نہیں کر رہے، یہودی نہیں کر رہے، سکھ نہیں کر رہے، کمیونسٹ نہیں کر رہے، کون کر رہے ہیں؟
مسلمان اللہ کی قسم مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. بال صفا پاؤڈر دودھ کے نام پر پلایا جا رہا ہے لوگوں کو. لوگوں کے بچے مر رہے ہیں, لوگوں کی زندگیوں سے کھلواڑ بنایا ہوا ہے صرف اپنے پیٹ کے لیے. انسانیت ہمارے معاشرے سے ختم ہو رہی ہے, ختم ہو گئی, جنازہ نکل گیا. ہر بندے کو اپنے پیٹ سے غرض ہے دوسرا جائے باہر میں, کسی کو دوسرے کی فکر ہی نہیں, درد ہی نہیں, احساس ہی نہیں. ہر بندہ چرا رہے. یہ جتنے ہم نا ہمارے محکمے حکومت کے, ہر بندہ جس محکمے میں جس کرسی پر جن اختیارات کا مالک ہے, جتنا بڑا اس کا ہاتھ پڑتا ہے نا, اللہ کی قسم اتنا بڑا گھپلا کرنا وہ اپنا حق سمجھتا ہے. کہاں ہے انسانیت ہمارے اندر؟ کہاں انسانیت؟ اللہ اکبر. اچھا میں حدیث مارا تھا کہ معافی کو پیارے پیغمبر نے کہا, مسلم شریف کی حدیث ہے. دوسری حدیث سن لیں, لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور مسلمانوں, وہ اللہ کے بندو, لَتُؤَدُّنَّ, لام حرف تاکید ہے, نون سکیلہ یہ بھی حرف تاکید ہے. لَتُؤَدُّنَّ, ضرور بضرور تم قیامت والے دن لوگوں کے حقوق ادا کرو گے. جس کا حق ہمارا ہے اللہ کی قسم قیامت والے دن وہ دینا پڑے گا. اگر میں اور آپ سمجھتے ہیں نا کہ مخلوق بڑی ہے, پتہ نہیں چلے گا, رب کو بچ جائیں گے. ہم نے دنیا میں کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا کرپشن کا, تو رب کیسے ڈھونڈ لے گا؟ قسم ہے اللہ کی, رب سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہاں؟ وہ کیسا بریقین ہے؟ اسی حدیث کے لفظ ہیں, حتی یقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. پتھر کے عزیز بھائیوں مسلمانوں, امام الانبیاء نے کہا قیامت والے دن دینا پڑے گا. حتیٰ کہ ایک بے سینگ بکری پروردگار سینگوں والی بکری سے بدلہ دلوائے گا. بے سینگ بکری کو دنیا میں سینگوں والی بکری نے اپنے سینگوں کے بل بوتے پر دوسری کو ماڑا سمجھتے ہوئے, کمزور سمجھتے ہوئے بدماشی کی تھی, ٹکر ماری تھی. اس کو کیا کیا تھا؟ ٹکر ماری تھی. وہ بکریاں چاہے بکر کی ہے, چاہے کراچی کی ہیں, چاہے پشاور کی ہیں, چاہے دنیا کے کسی کونے کی ہیں, قسم ہے اللہ کی وہ بکریاں بھی رب کو یاد ہے, وہ بکریاں بھی رب کی عدالت میں آئیں گی. پروردگار اس بے سینگ بکری کو سینگ دے گا, اور جتنی ٹکر اس سینگوں والی بکری نے اس کو دنیا میں ماری تھی نا, رب اس سے بدلہ دلوائے گا. آپ غور کریں, جس رب سے بکریاں چھپی ہوئی نہیں ہیں, جو بکریوں میں بھی انصاف کروائے گا, جو بکریاں مکلف مخلوق نہیں ہیں, جن بکریوں کے لیے رب نے قرآن و حدیث نازل نہیں کیے, جن بکریوں کے لیے اللہ نے نبی اور رسول نہیں بھیجے, جن بکریوں کے لیے پروردگار نے کوئی جزا اور سزا کا سسٹم نہیں رکھا. اللہ کی قسم جانوروں کے لیے کوئی سزا اور جزا کا سسٹم رب نے نہیں بنایا. جو ان جانوروں میں انصاف کروائے گا وہ میرے اور آپ کے مظالم میں, جن کے لیے رب نے نبی اور رسول بھیجے, جو مکلف مخلوق ہے, جن کے لیے رب نے قرآن اتارا ہے, جن کے لیے سزا اور ثواب کا سسٹم بنایا ہے, وہ میرے اور آپ کے مظالم میں انصاف نہیں کروائے گا, ہمیں چھوڑ دے گا. بکریاں اس کو یاد ہے, میں اور آپ بھول جائیں گے اس رب کو. کس دھوکے میں رہ رہے ہیں, کس سوچ سے یہ عمل کر رہے ہیں ہم, رب کو کیا سمجھا ہے ہم نے. اللہ اکبر. دینا پڑے گا, اور وہاں دینے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے, ساز و سامان, پلاٹ اور زمینیں نہیں ہوگی. کیا ہوگا دینے کے لیے وہاں پر؟ حدیث آپ سب جانتے ہیں, سب نے سنی ہے, بار بار سنی ہے, پھر میں سنا دیتا ہوں یاد دہانی کے لیے. پیارے پیغمبر نے پوچھا, اتدرون مل مفلس, اور لوگوں جانتے ہو مفلس کون ہے؟ توجہ کرنا ذرا, ہم توجہ نہیں کرتے. جانتے ہو مفلس کون ہے؟ جی اللہ کے نبی, لا درہم لہ ولا متاع. وہ مفلس ہوتا ہے جس کے پاس پیسے نہ ہوں, ساز و سامان. آپ نے فرمایا نہیں, میری امت کا مفلس وہ ہے من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات, جو قیامت کے دن رب کی عدالت میں آئے گا, اس نے ساری نمازیں پڑھی ہوں گی, کبھی نماز قضا, سارے روزے رکھے ہوں گے, کبھی روزہ چھوڑا, ساری زندگی اس نے زکات دی ہوگی, کبھی زکات میں 1 روپے کی ڈنڈی نہیں ماری ہوگی, حج کیے ہوں گے, عمرے کیے ہوں گے, نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا رب کی عدالت میں. لیکن کس حالت میں آئے گا؟ قد ضرب ھذا وشتم ھذا,
ہاں وَصَفَقَ دَمَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اس کو اس نے گالیاں دی تھی، اس کو تھپڑ مارا تھا، اس پر نجائز تشدد کیا تھا، اس کی غیبتیں کی تھی، اس کی چگلیاں کی تھی، اس پر بہتان باندھا تھا، اس کا مال کھایا تھا، بہن کا حق مارا تھا، بیٹی کا حق مارا تھا، کمزوروں کا حق غصب کیا تھا، رشوت کھائی تھی، کرپشن کی تھی، بجلی چوری کی تھی، کیمیکل کا دودھ بنا کر بیچا تھا۔ یہ سارے لوگ اللہ کی قسم رب کی عدالت میں کھڑے ہیں۔ یہ حاجی صاحب نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے مفلس ہندو مفلس نہیں ہوگا قیامت والے دن، اور محمد رسول اللہ کی امت کا ہندو نہیں ہے مفلس، یہودی سکھ کمیونسٹ بدھ مت، اللہ کی قسم وہ مفلس نہیں ہے، اور وہ نہیں ہے مفلس، دھوکے میں نہ رہنا، وہ بھی نبی کی امت ہے امت کے نہیں۔ اور کافر محمد رسول اللہ کی امت ہے یا نہیں؟ یہودی عیسائی ہندو کمیونسٹ سکھ بدھ مت ہے۔ امت کا مطلب ہے ساری کائنات کے دعوت دینے کے لیے محمد رسول اللہ سب کے لیے دائی بن کر آئے، ساری کی ساری امت، ساری انسانیت محمد رسول اللہ کی امت الدعوہ ہے۔ جن کو دعوت دینے کے لیے محمد رسول اللہ بھیجے گے وہ آپ کی امت ہے۔ امت کا مفلس ہندو یہودی نہیں، کون؟ اچھا سیکولر مسلمان بھی نہیں، بے نماز مسلمان بھی نہیں، بے دین زکوٰۃ چور مسلمان بھی نہیں، کون؟ حاجی، نمازی، زکوٰۃ دینے والا، یہ مفلس ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا اب ہوگا کیا؟ جس کی میں نے غیبتیں کی ہیں نا، اس غیبت سے جتنا اس کی عزت کا نقصان ہوا ہے، جتنا پڑھا ہے اس کو میں نے معاشرے میں، اس کی عزت کے برابر میری نیکیاں اس کو، جن پر بہتان باندھا اس بہتان کے برابر نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی، جن کو گالیاں دیا اس گالیوں کے برابر، جن کو لڑایا ہے چگلیاں کر کے اس کے برابر ان کو، جن کا مال کھایا ہے رشوت کے ذریعے سود کے ذریعے، اور ان کی نیکیاں ان کو اس کے برابر، نیکیاں ہو جائیں گی ختم پہاڑ، لیکن حقوق لینے والے ابھی باقی ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ انصاف ہونا ہے، پھر لوگوں کے گناہ لے کر وہ اس حاجی صاحب پر ڈال کر اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ امام الانبیاء نے فرمایا میری امت کا یہ مفلس ہے۔ اچھا انصاف سے بتائیے، یہ حج، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ تہجدیں، یہ سارا کچھ، یہ زکاتیں، کیا یہ ان سے یہ والے گناہ معاف ہو گئے؟ ہاں، یہ حقوق العباد قیامت والے دن ان ساری نیکیوں کو کھا جائیں گے۔ دنیا میں شرک کھاتا تھا نیکیوں کو، اور قیامت والے دن یہ حقوق العباد اللہ کی قسم میری اور آپ کی ساری نیکیوں کو کھا جائیں گے۔ گناہ چڑھ جائیں گے ہم پر، معاف نہیں ہوں گے۔ اچھا آپ کہیں گے کام تو خراب ہے، ابھی آپ شروع تقریر میں کہہ رہے تھے کہ اللہ معاف کرنا چاہتا ہے، تو اب جو آپ نے باتیں بتائی ہیں اس سے تو مطلب ہے معافی شافی تو کوئی نہیں ہے۔ اتنی پختگی سے آپ نے کہا، قسم اٹھا کر کہا کہ کوئی معافی نہیں، تو ہم نے تو کبھی اس مسئلے کو اتنا حساس جانا ہی نہیں تھا۔ ہم تو جب سے ہوش والا 2 نمبریاں کرتے ہی آئے ہیں، غیبتیں ہماری ہر مجلس میں ہماری مجلس کا حصہ ہے، چغلیاں غیبتیں ہم کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے نیکیاں تو ویسے بھی ہمارے پاس تھوڑی ہیں، تو جو گناہ ہیں وہ زیادہ ہیں، اس کا مطلب ہے نیکیاں تو ساری ان کے ان حقوق کے کھاتے میں چلی جائیں گی، اور پھر گناہ بھی چڑھ جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے ہم سب کے لیے پھر تو جہنم کنفرم ہو گئی۔ تو آپ نے کیسے کہا تھا کہ رب معاف کرنا چاہتا ہے؟ جہنم تو آپ نے کنفرم کروا دیے ہمارے لیے، ہمارے اوپر تو حقوق ہی بڑے ہیں، ہمارے پاس تو اتنی نیکیاں ہے ہی نہیں۔ اور نہیں میرے بھائیوں، اللہ کی قسم آپ کو مایوس کرنے کے لیے یہ نہیں سنایا، نہ جہنم کنفرم ہے، پروردگار معاف کرنا چاہتا ہے، قسم ہے اللہ کی ہم سب کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ یہ والا گناہ، حقوق العباد والا گناہ بھی معاف ہو جائے گا، یہ والا گناہ بھی معاف ہے ہو جائے گا۔ یار ڈرتے کیوں؟ ڈرو نہ، ہو جائے گا، حوصلہ رکھو تھوڑا سا، یہ والا گناہ بھی معاف ہو جائے گا، لیکن یہ نیکیوں سے معاف نہیں ہونا۔ صاف کہہ رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، کسی توبہ شوبہ سے معاف نہیں ہونا۔ کیسے معاف ہونے؟ آسمانوں والے رب نے طریقہ بتایا ہے، نبی نے ہم تک پہنچایا ہے۔ امام الانبیاء نے وہ ایک حدیث میں سن لیں، پیارے پیغمبر نے کہا من کانت له مظلمة لأخيه او من عرضه او من شيء فليتحلله منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم۔ اور محمد الرسول اللہ کے امتی، بکھر کے رہنے والے، اسلام آباد کے، لاہور کے، کراچی کے رہنے والے، کلمہ پڑھنے والے، من کانت له مظلمة لأخيه،
من ارضہ اور من شیء، جس بندے نے کسی دوسرے کا حق مارا ہے، اس کی عزت خراب کی ہے، بے عزت کیا ہے، اس کو رسوا کرنے کی کوشش کی ہے، غیبتیں چغلیاں گالیاں نکالی ہیں، لڑایا ہے، پیسہ کھایا ہے، زندگی میں ان کو واپس کر دو، لوٹا دو لوٹا دو لوٹا دو۔ اگر زندگی میں دے دو گے اللہ کی قسم معاف ہو جائے گا۔ ہے معافی کا رستہ یا نہیں؟ ہاں معاف کرنا، اگر رب نے معاف نہ کرنا ہوتا یہ طریقہ رب بتاتا، ہاں سکھاتا ہمیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رب معاف کرنا چاہتا ہے، قسم ہے اللہ کی اس کو نہیں پسند ہم جہنم میں جائیں، معاف کرنے کے لیے تیار ہے، طریقہ بھی بتا دیا۔ نہیں پتا تھا، غیر شعوری زندگی میں سمجھ نہیں تھی، شعور نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، احساس نہیں تھا، اب سمجھ آئی ہے، جن کا حق کھایا واپس کر دو، ابھی معاف ہو جائے گا۔ واپس کر دو یا اس کو راضی کر کے اس سے معاف کروا لو، وہ دل کی خوشی سے معاف کر دے یا اس کو لوٹا دو، سارا گناہ ختم، نیکیاں بچ جائیں گی، گناہ اس چڑھنے سے بچ جائیں گے۔ آپ کہیں گے نہیں سمجھ آئی بات، نہیں نہ آئی، نہیں آئی، میں اور سمجھانا چاہتا ہوں، ابھی نہیں آئی، پوری نہیں بات سمجھ آئی۔ اچھا یہ جن لوگوں کا تو پتہ ہے کہ فلانے فلانے کا میں نے حق مارا ہے، ان کو تو واپس کر دیں گے، ٹھیک ہے، تو میں نے تو غفلت کی زندگی میں جب شعور نہیں تھا، سمجھ نہیں تھی، پتہ نہیں تھا، کسی نے بتایا نہیں تھا، میں نے تو اس وقت بے شمار لوگوں کے حق اب تک کھائے، تو مجھے تو پتہ نہیں کس کس کا حق ہے اور کس کا کتنا حق ہے، یہ بھی نہیں مجھے یاد، یہ بھی نہیں یاد، تو میں ان کو کیسے واپس کروں؟ کیسے واپس کروں ان کو؟ اب کئی لوگ مر گئے ہیں، کئی لوگوں سے میرا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، اور جن کے ساتھ رابطہ بھی ہے ان کا بھی نہیں پتا میں نے کتنا کھایا۔ اچھا رشوت کا مجھے پتا، یہ جو میں نے پانی لگایا اپنے کھیتوں کو چوری کا، یہ کس کس کا میں نے حق کھایا ہے پتا ہے مجھے؟ یہ میں نے جو بجلی چوری کر کے لوگوں کو بل دینے پر مجبور کیا، میں نے کس کس کا حق کھایا بتا؟ کیسے لوٹاؤں ان کو؟ یہ تو سمجھ نہیں آئی بات، کیسے لوٹاؤں؟ جن کا پتہ ہے لوٹا دوں گا، جن کو نہیں پتا کیسے لوٹاؤں؟ بھائی اس کا طریقہ بھی موجود ہے اسلام میں، سنا دوں، بتا دوں، جاننا چاہتے ہیں؟ ٹائم آپ کا میں نے بہت زیادہ لے لیا ہے، زیادہ تو نہیں لے لیا، پریشان تو نہیں ہے؟ میں آپ کو اللہ کی قسم تنگ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، میرا آپ کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، نہ کوئی وراثت کا، نہ کوئی کاروبار کا، نہ میں آپ میں سے کسی کا دل دکھانے آیا ہوں، نہ میں آپ پر کسی پر الزام دیتا ہوں۔ قسم ہے پروردگار کی، ان خوبصورت جسموں چہروں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، بس میں بچانا چاہتا ہوں آپ کو، میرا اس کے سوا کوئی مقصد نہیں، کچھ نہیں چاہتا آپ سے، یہ چاہتا ہوں یہ جسم جہنم کی آگ سے کل پچھتانے سے بچ جائے، ان کی نیکیاں ضائع ہونے سے بچ جائے، اس لیے باتیں کر رہا ہوں۔ یہ عام طور پر یہ والی باتیں کی نہیں جاتی ہمارے معاشرے میں، اس لیے میں کر رہا ہوں کہ کوئی ہم میں سے کسی بندے کو دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے۔ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں روزے رکھ لیے، آج کر لیے، میرے سارے ماں باپ آگے دیکھی جائے گی، اتنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ کیسے معاف ہوں گے؟ لو سن لو طریقہ، اس طریقے کی بھی دلیل ہے میرے پاس، یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں کرا، دلیل دوں گا انشاءاللہ اس کی بھی۔ طریقہ یہ ہے کہ ہر بندے کو ایک موٹا سا اندازہ لگانا آتا ہے، لگا سکتا ہے۔ مثلا میں اندازہ لگاتا ہوں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، مجھے نہیں شعور تھا کہ یہ کتنا حساس مسئلہ ہے، یہ حقوق العباد والا، میں غیبتیں کرتا رہا، چغلیاں کرتا رہا، اب سمجھ آئی ہے، تو میں نے تقریباً اندازاً مثال کے طور پر 1 لاکھ روپیہ لوگوں کا ناجائز کھایا ہوگا۔ میں نا موٹا سا اندازہ لگا کر 1 لاکھ کی بجائے اپنے 2 لاکھ طے کر لوں اور روزانہ اپنی آمدن سے صدقہ کرنا شروع کر دوں، یہ کہہ کر کہ یا اللہ یہ پیسے میرے نہیں ہیں، یا اللہ یہ لوگوں کے تھے، جب مجھے سمجھ نہیں تھی، شعور نہیں تھا، غفلت کی زندگی تھی، میں اس وقت کھا بیٹھا تھا، اب میں واپس کرنا چاہتا ہوں، میں قیامت والے دن حساب نہیں دے سکتا، یا اللہ مجھے اب پتہ نہیں کس کس کے کتنے ہیں اور کون کہاں ہے، یہ پیسے ان کی طرف سے صدقہ ہے جن کے ہیں، یا اللہ اس کا ثواب ان کو دے دے، مجھے معاف کر دے، انشاءاللہ رب معاف کر دے گا، معاف کر دے گا۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ نہیں ابھی بھی نہیں آئی۔
ابھی بھی نہیں، صحیح بات ہے، ابھی بھی نہیں آئی۔ آپ کہہ رہے ہیں آ رہی ہے، آئی کوئی نہیں ہے۔ اچھا یہ پیسے تو معاف ہو جائیں گے اس طرح، تو چغلیاں غیبتیں کیسے معاف ہوں گی؟ وہ تو پیسے سے نہیں معاف ہوگی، وہ کیسے معاف ہوگی پھر؟ وہ بھی تو بڑی کی ہے آج تک ہم نے، وہ بھی معاف ہو جائے گی میرے بھائی۔ اس کا بھی طریقہ ہے، جس جس کی چغلیاں کی ہیں، غیبتیں کی ہیں، ان کے پاس چلے جائیں، ان سے جا کر معافی مانگ لیں، ان کو راضی کر لیں، خوش کر دیں، جیسے وہ خوش ہوتے ہیں وہ خوش ہو کر آپ کو معاف کر دیں گے نا، کعبے کے رب کی قسم ہے ساری معاف ہو جائیں گی، ساری معاف ہو جائیں گی، ہو جائیں گی یا نہیں؟ اس کی بھی دلیل ہے، دلیل دیتا ہوں انشاءاللہ، دلیل کے بغیر کوئی بات نہیں کہہ کے جاؤں گا۔ آپ کہیں گے ابھی بھی نہیں سمجھ آئی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کن کن کی غیبتیں کی ہیں۔ اب نواز شریف کی غیبتیں کی ہیں ہم نے، تو نواز شریف کے پاس جا کے کیسے معافی مانگے؟ ہم تو جا ہی نہیں سکتے اس کے پاس۔ عمران خان کو کے پاس ہمیں کون جانے دے گا؟ کیسے معافی مانگے اس سے؟ تو ہم نے تو سب کی ہیں، تو کیسے جائیں ان کے پاس؟ کون جان دے گا ہمیں اس کے پاس؟ آپ کہتے ہیں معافی مانگ لو، اس سے جا کے راضی کرو، کیسے راضی کریں؟ جو تو قریب ہیں، جن کا پتہ ہے۔ اچھا کئی فوت ہو گئے، اب ان کے پاس قبر میں جا کے معافی مانگے؟ اور جن سے رابطہ ختم ہو گیا، ہمارا پتہ نہیں وہ کہاں پر ہے، ان سے کیسے معافی مانگے؟ بھائی ان سے معافی مانگنے کا بھی طریقہ اللہ کی قسم اسلام نے دیا، کیونکہ رب ہمیں بچانا چاہتا ہے جہنم سے، قسم ہے اللہ کی بچانا چاہتا ہے رب، وہ طریقہ بھی سن لیں۔ جو فوت ہو گئے نا، یا جن سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے، یا جن سے ہم مل نہیں سکتے، ان کو پڑھتے رہے ہیں زندگی میں، ایسا کریں جب تک ہم زندہ ہیں ان کے لیے دعا مانگتے رہیں۔ جن کو ذلیل کر رہے تھے غیبتیں کر کے، ان کے لیے کیا مانگے؟ یا اللہ ان کی اصلاح کر دے، یا اللہ ان کو معاف کر دے، یا اللہ ان کے درجے بلند فرما دے، اور ان کی کوئی نہ کوئی خوبی ڈھونڈنا شروع کر دے۔ ان مرے ہوں کی کوئی نہ کوئی خوبیاں بھی ہوتی ہیں نا انسانوں میں، خوبی ڈھونڈ کر جس جس مجلس میں اس کو پڑھا تھا نا، رسوا کیا تھا، وہاں اس کی خوبی کا تذکرہ کر دیں، اور پھر کہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے، قسم ہے اللہ کی انشاءاللہ رب معاف کر دے گا، وہ بھی معاف ہو جائے گا۔ ہے طریقہ یا نہیں؟ کہاں لکھا ہوا ہے یہ طریقہ؟ یہ لکھا ہوا کہاں ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث کے ایک حدیث سناتا ہوں بس۔ پیارے پیغمبر نے کہا، اللہ اکبر، غور سے سننے والا لفظ، من اخذا، انشاءاللہ آپ خوش ہو جائیں گے یہ لفظ سن کر، یہ پریشانی دور ہو جائے گی جو آپ کے چہروں پر نظر آ رہی ہے۔ من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى اللہ عنہ، جو لوگوں کے اموال لیتا ہے اور اس کا ارادہ ہے لوٹانے کا، واپس کرنے کا، نیت پوری ہے واپس کرنے کی، پہلے نہیں تھی اب نیت بن گئی ہے کہ جن جن کا حق کھایا ہے واپس کرنا ہے، خلوص دل سے نیت کر لی ہے۔ ادى اللہ عنہ، میرے اور آپ کے نبی ناطق وحی نے کہا آسمانوں والا رب اس کی طرف سے ادا کروا دے گا، کوئی نہ کوئی حل، کوئی نہ کوئی صورت بنا دے گا، کہیں نہ کہیں سے رستہ کھول دے گا، ادا ہو جائیں گے۔ اور اگر زندگی میں نہ بھی ہو سکے، این ممکن ہے، میں نے ہاتھ کو مارنی شروع کر دی ہے آج کے بعد، کوشش شروع کر دی کہ جن جن کا کھایا ہے، جن کا پتہ ہے ان کو واپس کرنا، جن کا نہیں پتہ ان کی طرف سے صدقہ کرنا ہے، اور ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، اور آج کے بعد غیبت کسی کی نہیں کرنی، کسی کا مال میں نے کوشش شروع کر دی، نہیں ادا ہو سکے، مر گیا، قسم ہے اللہ کی رب آخرت میں معافی کا کوئی نہ کوئی رستہ نکال دے گا۔ یہ صرف دنیا کے ساتھ خاص نہیں ہے، عبد اللہ عنہ دنیا میں کر دے گا، یا آخرت میں کوئی نہ کوئی رضامندی کا رستہ رب نکال کے معاف کر دے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ خلوص دل سے میں کوشش شروع کر دوں واپس کرنے کی، معافی مانگنے کی۔ یہ آپ کہیں گے ہم کیوں معافی مانگے، یہ تو ہماری بےزتی ہوگی، قسم ہے اللہ کی وہ قیامت والے دن کی بےزتی سے یہ بےزتی کچھ بھی نہیں ہے۔ اب تو ایک بندے کے سامنے بےزتی ہوگی نا میرے خیال میں، ہاں جیسے معافی مانگوں گا، لیکن قیامت والے دن پتہ کتنے لوگوں کے سامنے بےزتی ہوگی، کتنوں کے سامنے ہوگی؟ ساری خلقت کے سامنے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والا آخری بندہ، قسم ہے اللہ کی وہ مجھ کو بھی آپ کو بھی ہر بندے کو اس کے نام سے، اس کے باپ کے نام سے پہچانتا ہوگا، اس کو دیکھ بھی رہا ہوگا، اس کی آواز بھی سن رہا ہوگا، سب کو پتا ہوگا یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ خائن ہے، یہ فراڈیا ہے، یہ دودھ میں پانی ڈالنے والا ہے، یہ فلاں ہے، اس نے فلاں چیز
ہر بندے کو پتا ہوگا ساری خلقت کے سامنے رسوائی ہوگی، ایک بندہ نہیں۔ ویسے کسی سے معافی مانگنا یہ رسوائی ہے بھی نہیں۔ پیارے پیغمبر نے کہا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے کسی کے سامنے نیچا ہو جاتا ہے اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جس کو رب عزت دینا چاہے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں، میری گزارش ہے آپ سے، میں منوا نہیں سکتا ہوں، اختیار نہیں ہے میرا، میں گزارش کر سکتا ہوں، منت کر سکتا ہوں آپ کی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ میرے ان سارے بھائیوں بزرگوں کے سینے کھول دے یا رب، یا اللہ ان کے دل نرم کر دے، یا اللہ ہم سب کو جو باتیں ہم نے سنی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ دعا ہی کر سکتا ہوں، منوا نہیں سکتا۔ آپ اگر میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہیں تو کیا خیال ہے آج آپ اللہ سے عہد کریں کہ جن جن کا حق مارا ہے انشاءاللہ ہم نے ہر صورت لوٹانا ہے، لوٹائیں گے؟ اچھا، اور آئندہ سے انشاءاللہ ہم اپنی زبان ہمیشہ کے لیے کسی کے عیب بیان کرنے کے لیے نہیں چلائیں گے، کسی پر بہتان بازی کے لیے اپنی زبان استعمال نہیں کریں گے، الزام لگائیں گے، غیبت کریں گے، چغلی کریں گے اور بہتان باندھیں گے، اللہ کی قسم اس کا کچھ نہیں بگڑنا، میری عاقبت خراب ہو جانی، میں تباہ ہو جانا، اپنے آخرت تباہ کر لینی میں نے، اس کا کچھ نہیں جانا، اپنا نقصان کرنا ہے۔ کوئی عقل مند اپنا نقصان نہیں کرتا، گالیاں بھی نہیں دینی کسی کو آج کے بعد، اور انشاءاللہ کسی کا پیسہ بھی ناجائز، اپنے بچوں کی بھی یہ تربیت کرنی ہے۔ ہمارا پتہ المیہ کیا ہے؟ آخری بات ہے میری، ہمارا پتہ المیہ کیا ہے؟ ہمارا پتہ المیہ کیا ہے؟ IMF پاکستان کی دشمن ہے، FATF کے 37 گنڈے بدماش انسان نما بھیڑیے وہ پاکستان کے دشمن ہیں، پاکستان کو معاشی طور پر تباہ کرنے کی پالیسیاں بنا کر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ تقریباً 22-23 سال ہو گئے ہیں وہ اس مشن پر لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ پاکستان کو معاشی طور پر تباہ کرنے میں کامیاب اور انشاءاللہ ہوں گے بھی۔ پاکستان کا ساری دنیا کفر مل کر معاشی طور پر اتنا نقصان نہیں کر سکتی جتنا ہم خود اس ملک کا نقصان اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔ ناراض نہیں ہونا، ہم سب لگے ہوئے ہیں، کیا سیاستدان، کیا جو ہے نا وہ حکمران، کیا حزب اقتدار، کیا حزب اختلاف، سب لگے ہوئے ہیں دونوں ہاتھوں سے، دونوں ہاتھوں سے۔ 73 سالوں سے ہم اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، اس ملک کا ستیہ ناز مار رہے ہیں۔ یہ کرپشن، اللہ کی قسم یہ کرپشن کوئی معمولی ہے؟ یہ رشوت کوئی معمولی ہے؟ یہ انسانوں کی حق تلفی کوئی معمولی ہے؟ یہ اس ملک کو گھوڑ کی طرح کھا رہی ہیں یہ چیزیں ہماری۔ ہم سب سے بڑے امریکہ سے، اسرائیل سے، ہندوستان سے بڑے دشمن اس ملک کے اپنے گھر کے ہم خود لوگ ہیں۔ وہ دشمنی سے اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا ہم خود اس ملک کو اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کرنے پر کمر بستہ ہر بندہ کھا رہا ہے اس ملک کو، گالی نہیں مل لیتا۔ ہم نے اس ملک کو بچانا ہے۔ عمران خان بچانا چاہتے ہیں نا، آج سیکھ ہم سے کیسے بچتا ہے یہ ملک۔ یہ راستہ ہے تبدیلی کا، یہ راستہ ہے۔ ہم وزارت نہیں مانگتے آپ سے، کچھ نہیں مانگتے، کوئی مفاد نہیں مانگتے، ہم اس ملک کے اللہ کی قسم خیر خواہ ہیں، اس ملک کی حفاظت چاہتے ہیں، اس ملک کی عوام کی خوشحالی چاہتے ہیں، ان کو مہنگائیوں، بے روزگاریوں، تنگ دستیوں، یہ کرپشنوں سے نکالنا چاہتے ہیں، ان کے گھر کے دروازے پر اللہ کی قسم ہر بندے کو انصاف پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہم سے سیکھ تبدیلیاں کیسے آتی ہیں؟ سیکھ محمد رسول اللہ سے، انہوں نے مدینے میں کیسے تبدیلیاں برپا کی ہیں؟ سیکھ ابو بکر و عمر سے، فاروق و علی سے۔ کرو گے تو ہمارا بھلا ہے، نہیں کرو گے تو انشاءاللہ وہ آسمانوں والا رب جانتا ہے یہ لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کردہ لا الہ الا اللہ کی جگیر ہے، انشاءاللہ یہ مٹے گی، یہ نہیں مٹے گی، نہ یہ تباہ ہوگی معاشی طور پر۔ انشاءاللہ اس کو تباہ کرنے والے دنیا میں عبرت کا نشان بنے گے انشاءاللہ۔
اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے تو اسلام پر اور اسلام کے لیے زندہ رکھے، اور جب رب ہمیں موت دے تو ہم سب کو مقتل کے میدان میں مقبول شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ یہ بہت سارے سوال ہیں